حملتہ امہ کرہن، کہ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا تکلیف میں، یعنی 9 مہینے تک جو بچے کو اٹھائے رکھتی ہے اپنے پیٹ میں وہ ماں ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تکلیف کہہ رہا ہے کہ حملتہ امہ کرہن، کہ اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ اٹھا کے رکھتی ہے، اس تکلیف کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ جسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف کا مرحلہ ہے، اس میں انسان کو درد ہوتا ہے، تو وہ درد یقیناً پھر سہنے والا درد ہوگا نا۔ کوئی کسی مرد کو کوئی ایک بچہ پیدا کرنا پڑ جائے نا، پھر لگ جائے گا پتہ اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو ماں کا الگ سے ذکر کیا اور فرمایا حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے تکلیف میں اٹھائے رکھا، اور پھر الگ سے ذکر فرمایا ووضعتہ کرہا، اور اس کی ماں نے اسے جنم دیا کرہن، وہ بھی تکلیف کے ساتھ۔ تو جنم دینا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا، یعنی وہ اتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَحَمْلُهُ، اور حمل کی مدت، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانے کی مدت، 30 شہرا، کتنی ہے؟ 30 مہینے ہے، یعنی پھر وہ 2 سال تک اس بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ اتنے لمبے پروسیس سے انسان گزرتا ہے، تب جا کے وہ جوان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھے نمبر پر اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے کہے؟ ماں کے کہے کہ وہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے، کیونکہ ماں اس کو بچپن سے سنبھالتی ہے، اور ماں کے ہی پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، پلتا ہے، جو ماں کھاتی ہے وہی بچہ کھاتا ہے، اور اسے تکلیف سے جنم دیتی ہے، اور پھر اسے 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے۔